سوال آیا ہے کہ یہودیوں کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ کوئی وہاں پہ مسلمان نہیں تھا، کسی نے یہودیوں سے جو ہے ذبح کرا لیا جانور، تو کیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ اگر یہودی اپنے مذہب کے اصول اور پیغمبر اور کتب سماویہ کو مانتے ہیں، دہریہ سائنس پرست اور نجوم پرست نہیں ہیں، اور جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے، تو ایسے یہودیوں کا ذبیحہ حلال ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اور اگر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایسے ذبیحہ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ تاہم موجودہ دور کے اکثر یہودی ملحد، بددین، دہریہ سائنس پرست اور نجوم پرست ہیں، صرف نام کے اہل کتاب ہیں۔ ان کو مذہب سے بالکل لگاؤ نہیں، بلکہ ان کے اقوال افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذہب سے بیزار ہیں۔ تو ایسے یہودیوں کو اہل کتاب کہنا صحیح نہیں، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔ اس لیے حلال اور غیر مشتبہ چیز کو چھوڑ کر مشتبہ چیز اختیار نہ کی جائے، اور ان کے ذبیحہ سے مکمل طور پر احتراز کیا جائے۔ ایک سوال آیا ہے کہ قربانی میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کرنے کا حکم، کیا بڑے جانور میں سے ایک حصہ خالص اللہ کے لیے نام کا رکھ سکتے ہیں؟ خالص اللہ تعالیٰ کے نام کا رکھ سکتے ہیں، مطلب 6 حصہ موجودہ بندوں کے اور 7واں حصہ اللہ تعالیٰ کے نام کا، کیا یہ جائز ہے؟ جواب: صورت مسئلہ میں اگر ایک حصہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پر کرنے کا مقصد یہ ہو کہ سارے شرکاء اس حصہ میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ کر دیں، تو اس کی جائز صورت یہ ہے کہ تمام شرکاء 7ویں حصہ میں اپنی اپنی رقم کا مالک کسی ایک آدمی کو بنا دیں، اور وہ اپنے قبضہ میں رقم لے کر ایک حصے کی قربانی کر دے، تو یہ صورت جائز ہو جائے گی اور سارے شرکاء ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اور سوال کا مقصد کچھ اور ہے تو وضاحت کے ساتھ سوال دوبارہ ارسال فرمائیے گا۔ ایک انسان صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی کے لیے جانور خریدا اور ہلاک ہو گیا۔ سوال: اگر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ قربانی کا جانور خرید لے، لیکن بعد میں وہ قربانی کا جانور ہلاک ہو جائے، تو کیا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: صورت مسئلہ میں جن پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ ہلاک ہو گیا، تو اس پر دوبارہ قربانی کے لیے جانور خریدنا یا قربانی کے جانور میں حصہ ملانا لازم نہیں ہے۔ دوبارہ جانور قربانی کے لیے خریدنا یا اس میں دوبارہ حصہ لینا کسی جانور میں، یہ اس پر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ قرض کے پیسوں پر قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جواب: قرض کے پیسوں سے خریدی گئی جانور کی قربانی درست ہے، چاہے واجب قربانی کرے یا نفلی۔ البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اور اس کے پاس نقد رقم موجود نہ ہو، تو اس پر قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہے، اور جس شخص پر قربانی واجب نہیں، اس پر قرض لے کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں قرض لے کر قربانی کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ قرض لے کر قربانی۔ ایک سوال آیا کہ کیا ٹیڑھی ٹانگوں والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ سوال ہے: کیا ٹیڑھی ٹانگوں والے جانور کی قربانی جائز ہوگی جبکہ جانور چلتا پھرتا اور دوڑتا بھی بالکل صحت مند جانوروں کی طرح ہے؟ جواب: واضح ہے کہ جو جانور اپنی ساری ٹانگوں کا سہارا لے کر چل سکتا ہو، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ صورت مسئلہ میں ٹیڑھی ٹانگوں والا جانور چونکہ ساری ٹانگوں کا سہارا لے کر چل پھر اور دوڑ سکتا ہے، لہذا ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز اور درست ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کے ایک جانور کے 7 شریکوں میں سے ایک شریک قصائی کا کام جانتا ہے، وہ باقی شرکاء سے کہتا ہے کہ قصائی کا کام میں کرتا ہوں اور جو اجرت قصائی کو دینی ہے وہ مجھے دے دیں، کیا اس کو یہ کام دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس سے شریک قصائی یا دیگر شرکاء کی قربانی پر فرق تو نہیں پڑے گا؟ جواب: صورت مسئلہ قربانی کے جانور میں شریک آدمی کے لیے اسی جانور کو ذبح کر کے
بنانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، البتہ قربانی کرنا درست ہو جائے گی۔ بصورت مسئلہ قربانی کے جانور میں شریک آدمی کے لیے اسی جانور کو ذبح کر کے بنانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، البتہ قربانی کرنا درست ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کا ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے بڑے زور و شور کے ساتھ کہ قربانی کے جانور میں بچہ کا عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ قربانی کے بڑے جانور اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ کے 7 حصوں میں قربانی کے حصہ کے علاوہ عقیقہ کرنا بھی جائز ہے، اس میں آپ ایک حصہ لے کر عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو حصہ عقیقہ کی نیت کا ہوگا وہ عقیقہ شمار ہوگا، باقی حصے قربانی کے شمار ہوں گے۔ قربانی کے ساتھ عقیقہ کرتے ہوئے قربانی کے جانور میں لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ رکھنا مستحب ہے، اچھا طریقہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی بچی کا، اپنے بچے کا عقیقہ ضرور کریں۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ قرض دار پر قربانی ہے یا نہیں؟ جو مقروض ہے، جس پر قرضہ ہے، اس پر وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب صورت مسئلہ میں اگر قرض دار شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ اپنا قرض ادا کرنے کے بعد بھی وہ نصاب کا مالک رہتا ہے، یعنی نصاب اس کے حوائج اصلیہ سے زائد ہو، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ ظاہر بات ہے وہ مقروض آدمی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، سونا چاندی یا مال تجارت یا اور بھی ان کے پاس پیسہ ہے جو حوائج اصلیہ، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اگر اس کے پاس پیسہ رقم یا کچھ بھی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اور قربانی وہ کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ کہ ایک گائے میں 6 آدمی شریک تھے، 7ویں حصے میں تمام شرکاء نے ارادہ کیا کہ یہ حصہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لیتے ہیں، اور ان 6 شرکاء نے 7ویں حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی نیت کر لی، تو کیا اس طرح قربانی کرنا درست ہے؟ اور کیا 6 شرکاء کی طرف سے قربانی درست ہوگی؟ 6 شرکاء کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب واضح ہے کہ متعدد افراد مل کر ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو راجح قول کے مطابق قربانی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ اپنے حصے کی رقم کسی ایک کو ہبہ یعنی گفٹ کر دیں، پھر ایک کی طرف سے نفلی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کی جائے، اس سے قربانی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ باقی شرکاء جنہوں نے اپنے حصے کی رقم ہبہ کر دی ہے وہ بھی پورے ثواب کے حقدار ہوں گے، اور اگر کسی ایک کو ہبہ گفٹ نہیں کیا تو اس کی وجہ سے باقی 6 کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے ایک حصہ جو ہے وہ کسی کو گفٹ دینا ہوگا۔ تمام شرکاء مل کر، جتنے 7 آدمی ہیں، 6 آدمی مل کر ایک آدمی کے پاس رقم جمع کریں اور پھر اسی رقم سے وہ ایک حصے کی قربانی کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، انشاءاللہ سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے بتائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔